نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو معلوم نہیں کہاں ہوتے, کیا کر رہے ہوتے. ابھی تو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی قدر نہیں, تو اگر مسلمان گھرانے میں نہ ہوتے تو اپنے شوق سے کیسے مسلمان ہوتے. یہ تو ضابطہ ہم پر فضل ہوا کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو مانیں, اس کے رسول کو مانیں, اس کی کتاب کو مانیں, آخرت کے دن کو مانیں, فرشتوں کو مانیں, اچھی بری تقدیر کو مانیں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اس کی ذات اور صفات نہیں بلکہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے اس کو بھی مانیں, جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے اس کو دل و جان سے قبول کریں. رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے اور وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں, اور اسی طرح جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی مانیں. قرآن مجید کو ماننے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں, بالکل سچ ہے, ہمارے فائدے کے لیے ہے, ہماری کامیابی کا راستہ ہے, اس میں ہماری ہدایت کے لیے ہے. لہذا جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے ہی نفع کا سبب ہے. آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر سارے کام کریں کہ یہ زندگی عارضی ہے, وقتی ہے, چند دن کی ہے, بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے, اور ایک دن ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جب اصل زندگی شروع ہوگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور بے شک آخرت کا گھر, آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی, رہنے کی جگہ تو وہ ہے. یہ تو ایک مسافر خانہ ہے, یہاں تو ہم سب مسافر ہیں, ٹریولرز. یہاں تو ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کام کرنا ہے, اور وہ یہ کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اللہ رب العزت, اس کی عبادت اور اس کی رضا کے کام کرنا ہے. اس کی رضا ہمیں ایک طرف قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے تو دوسری طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جہاں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں سارے کو قرآن پاک سے بہت محبت ہے, اور اس محبت کی علامت یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سی خواتین اپنے اوقات, اپنی مشغولیات, اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ان کی باتوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, افعال کو, اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئی اور جن کو آپ نے پسند کیا ان طریقوں کو, ان کاموں کو ہمارے لیے لازم ہے کہ جہاں ہم ایک طرف آپ کے اقوال یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں, دوسری طرف ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا بھی بغور مطالعہ کریں, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کی پسند اللہ کی پسند ہے, لہذا آپ کی پسند ہماری پسند بھی ہونی چاہیے, اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے طریقوں میں آپ کے طریقوں کو اختیار کریں. دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا نام ہے. ہماری اپنی رائے, ہماری اپنی سوچ, ہماری خواہشات اور ہماری ناپسند, پسند و ناپسند سب کچھ بعد میں آتی ہے. پہلے تو اللہ کا حکم آتا ہے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کا کچھ حصہ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ. اسی لیے آج میں نے جن احادیث کا مطالعہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی پڑھ کر سناؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی, اور پھر کچھ عمل کی باتیں
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ہم لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو عام طور پر ہماری توجہ زیادہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ نماز کی طرف، حجاب کی طرف، حج عمرے کی طرف، یا کچھ اور مخصوص کاموں کی طرف. اور ان کو کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے دیندار ہو گئے، اب ہم بہت نیک ہو گئے. 5 وقت کی نماز شروع کر دی، بہت نیک ہو گئے. اپنے آپ کو کور کر لیا، نیک ہو گئے. یعنی ظاہری چیزیں جو ہیں، یا بعضوں کا صرف اللہ کے ساتھ معاملے کو ہم کافی سمجھتے ہیں. جبکہ دین انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا بھی سکھاتا ہے. ہمارے دین کا ایک حصہ جہاں اللہ کی عبادت ہے، وہاں دوسرا حصہ بندوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا بھی ہے، جو اللہ کا حکم ہے. لہٰذا جب اللہ کے حکم کے مطابق بندوں سے اچھا سلوک کریں گے تو اچھا سلوک بھی عبادت ہو جائے گا. کتنا عجیب لگتا ہے جب کوئی نمازی شخص کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر رہا ہو. کتنا حیران کن لگتا ہے کہ ایک حجاب اوڑھے ہوئے عورت کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہی، کسی کے ساتھ غصہ کر رہی، بد اخلاقی سے پیش آ رہی. کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے مسجدوں میں جانے والے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. وہ سمجھتے کہ صرف مسجد میں بیٹھے رہنا ہی نیکی، صرف ہر سال اعتکاف کرنا ہی نیکی. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ان کی مدد اور خدمت کے مستحق کچھ اور لوگ بھی ہیں. اسی لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر کمیونٹی بات بھول جاتے ہیں، جبکہ دین ان دونوں چیزوں کو بیلنس کا نام ہے. دین پڑھایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم انسانوں کے کام آئیں. اور اگر ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ سورۃ ارأیت الذی پڑھ کر دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں، یعنی اس کا آخرت پر ایمان درست ہی نہیں. کون ہے وہ جس کا ایمان درست نہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. بہت سے مسلمان معاشرے ایسے ہیں، آج بھی ایسے مسلمان گھرانے ہیں جس میں یتیم کی قدردانی نہیں ہوتی. آج بہت سے یتیم بچے ایسے ہیں جو مسلمان گھرانوں کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہو جو انہیں اڈاپٹ کر لے، کوئی ہو جو ان کو ٹھکانہ مل جائے. لیکن ایسے بہت سے بچے نان مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہی کے طریقوں پر بڑے ہو کر انہی کے مذہب اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کی خاطر اور اپنے خدا کی محبت میں ایسے تمام لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں. آپ نے بھی کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ مسلمان ماں باپ فوت ہو گئے، بچے پیچھے چھوڑ گئے، یا یہ کہ صحیح طور پر بچوں کی کیئر نہیں ہوئی، اسٹیٹ ان کو لے گئی اور اس کے بعد وہ بچے مسلمانوں کے گھر میں نہیں پل رہے، اوروں کے گھر میں پل رہے ہیں. ہم صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ ملے. اگر دنیا کے فائدے میں کچھ کمی ہے تو ہمیں یہ احساس بھول جاتا ہے کہ مسلمان نسلیں کہاں جا رہی ہیں اور وہ بڑے ہو کر کس شکل میں اٹھی، وہ مسلمان باقی بھی نہیں کیا نہیں. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو، یعنی جس کا باپ نہیں، جس کے پیرنٹس نہیں، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. دھکے دینا کیا ہے؟ رو بھی میں نہیں تم کو پال سکتا، میں نہیں رکھ سکتا. اور دھکے دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی ناقدری کرنا. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا، اس کی کوشش نہیں کرتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں سے، مکی صورتوں میں سے، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے، جس میں بے سہارا لوگوں کی سرپرستی اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اہم ترین تعلیمات میں سے ہے. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے.
ان کے لیے تو خوشخبری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں ان کے لیے سزا کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ کون وہ بدقسمت ہے کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی اور جن کی نمازیں ان کے خلاف حجت بن رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز تو فرض ہے، پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا، نماز کی لاج رکھی جائے، نماز کا احترام کیا جائے۔ اور وہ کیسے؟ کون ہے وہ کہ جس کی نماز اس کے خلاف حجت بنے گی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور دکھاوے کی نماز کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو بہت اچھی طرح پڑھنا یا پڑھ لینا، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا تو اس کا ٹکرے مارنا۔ الذین هم یراؤون، یا یہ کہ انہوں نے نماز کو اپنی پائٹی اور اپنے تقویٰ اور اپنی نیکی کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہوا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسری طرف رویہ کیا ہے کہ ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی دیتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کسی چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں ہوتا کہ کسی کو تھوڑا سا وقت دے دیں، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیں، کسی کی تھوڑی سی خدمت کر دیں، کسی کے تھوڑا سے کام آ جائیں، کسی کی ضرورت کا کچھ اس کو، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کوئی اس کا کپڑا ہو یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں ہوں، ان کا انتظام کر دے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی خدمت اور بندوں کی مدد کو نمازیوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اب یہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پھر کیوں شامت ہے؟ پڑھتے ہیں مگر اس کی حفاظت نہیں کرتے، نماز کی لاج نہیں رکھتے۔ اسی طرح اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو ہمیں اس حجاب کے اندر کے رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ زبان کا بھی حجاب ہونا چاہیے کہ انسان اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالے منہ سے دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہو۔ نگاہوں کا بھی حجاب ہونا چاہیے کہ انسان حرام چیزوں کا نہ دیکھے۔ کانوں کا بھی حجاب ہونا چاہیے کہ اس سے حرام چیزیں نہ سنیں، غیبت میں دلچسپی نہ لیں، اور جن چیزوں کا سننا اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان کو نہ سنیں۔ پھر اسی طرح حجاب جو ہے وہ صرف کسی خاص رنگ کے لباس کا نام نہیں، بلکہ انسان جب گھر کے اندر ہو، جب یہ مخصوص ڈریس جسم پر نہ ہو تو تب بھی اس کے اوپر سے بہت اللہ ہو، اللہ کا رنگ ہو، یعنی اللہ کا رنگ صرف برقع پہننے میں نہیں، یہ علامت ہے، لیکن جب یہ گھر میں نہ پہنا ہوا تب بھی آپ اللہ کے رنگ میں ہوں۔ اور جب اللہ کا رنگ کیا ہے کہ انسان چلتا پھرتا قرآن، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ سے، اور وہ ان کے گھر کی فرد تھی، ان کی اہلیہ تھی، وائف تھی، انہوں نے کیا گواہی دی کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، جو کچھ قرآن کہتا وہ آپ کے عمل میں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے رویے نہیں بدلیں گے، اور سب سے پہلے خود گھر کے اندر نہیں بدلیں گے، اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اس وقت تک ہمارا دین قابل اعتبار نہیں۔ اور پھر اسی طرح باہر نکل کر ہمسایوں کے ساتھ، سوسائٹی میں سب کے ساتھ ہم سب کو قرآن کی عملی گواہی دینی کہ ہم صاحب قرآن ہیں، لہذا جب ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو تحمل کے ساتھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو آرام کے ساتھ کرتے ہیں، جذباتیت نہیں ہوتی، اس میں کسی کی توہین نہیں ہوتی، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جب چلتے ہیں تو باوقار چال چلتے ہیں، چاہے وہ کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو یا مسجد جانا ہو یا کسی درس پہ جانا ہو یا پھر کسی شاپنگ کے لیے جانا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں بھی ہیں ہماری مسلم آئیڈینٹی ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی نگاہ میں تو ہر وقت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ کا نام لینے والے کیا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویے میں بھی سچائی دکھانی ہوگی۔ اسی سلسلے میں چند ایک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال آمرکم بثلاث وانہاکم عن ثلاث، آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم امركم وانهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
یہ صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک سے پاک رکھو اپنی زندگی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، اور سب کے سب اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہو. یہ نہیں کہ جہاں کنوینئنس ہو وہاں تو دین کو لے لیا اور جہاں مشکل لگے وہاں دین چھوڑ دیا. دین کو مضبوطی سے جمے رہنے کا مطلب یہ کہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر اپنی مسلم آئیڈینٹی کو برقرار رکھو اور فرقوں میں نہ پڑھو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدیں فرقوں کے نام پہ بٹی ہوئی، لوگ فرقوں کے نام پہ بٹے ہوئے ایک دوسرے سے. کسی کو اس مسجد میں نہیں جانا، کسی کو اس کے ہاں نہیں جانا، کسی کو اس کا درس نہیں سننا، کسی کو اس کی بات نہیں سننا. ہر ایک اپنے اپنے ایک خول میں بند ہے. خود مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دین کا حصہ بنایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے. پھر آگے اس کے اعمال، اس کے اخلاق اس کے ساتھ ہیں، اس کو بھی اصلاح کی فکر کرو. یعنی یہ نہیں کہ کاٹ کے بیٹھ جاؤ. کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کوئی غلط کرتا ہے اس کی اصلاح کرو، اس کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ نے تمہارا حکمران بنا دیا. یعنی اپنے حکمرانوں کی بات مانو. یہ حکمران کسی اسٹیٹ کے حکمران بھی ہوتے ہیں اور اداروں میں بھی جن کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے، جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بات کہتے ہیں ان کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے. اور میں تمہیں فضول باتوں، سوالوں کی کثرت اور فضول خرچی سے منع کرتا ہوں. تو 3 چیزیں منع ہیں، تو اچھی طرح دل پہ لکھ لیجئے. نمبر 1 فضول باتیں. ایک کیسٹ بھی ہے جس کا نام ہے فضول باتیں کس لیے. اگر آپ تفصیل چاہتے ہو تو اس کو بھی سن سکتے ہیں، آن لائن بھی لیکچر ہوگا، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے ان کو خوشخبری دی، کیونکہ ہر بیمار جو ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ نے خوشخبری سنائی. تو مریض کی والدہ نے کہا کہ جنت مبارک. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو قسم دینے والی کون ہے؟ کیا پتا کہ کعب نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو لغو، جو لا یعنی ہو، فضول ہو. لعل کعب قال ما لا یعنیہ او منع ما لا یغنیہ، یا اس نے کسی ایسی چیز سے روک دیا ہو، یعنی کسی کو کچھ دینے سے انکار کیا ہو کہ جس کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کہ اس سے وہ کوئی ان کے مال میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی معمولی چیز نہ دی ہو کسی کو. تو یہ 2 چیزیں اس کی جنت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. تو کوئی کسی کے بارے میں بھی 100% شور نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعی جنت میں جا تھا، اور کسی جائے گا تھا اس کے کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ. تو اس حدیث میں بھی کیا پتا چلنا ہے؟ لعل کعب قال ما لا یعنی، کہ شاید کعب نے کوئی ایسی بات کہی جو لا یعنی ہو، اور وہ لا یعنی بات اس جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے کہ نہیں اندر نہیں آ سکتی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے. فضول باتیں کون سی ہیں؟ جن کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے تبصرے، تذکرے جن سے کچھ حاصل نہیں، نہ اس سے اللہ کی محبت بڑھے، نہ بندوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، نہ کوئی مفید اور کارآمد کام کرنے کا پتہ چلے. اور اسی طرح کس چیز سے آپ نے منع کیا؟ سوالوں کی کثرت سے. بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال بہت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ وہ کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت کو نہیں ہوتی. وہ ان کے اپنے سوال نہیں ہوتے، سنی سنائی باتیں ہوتی. بعض اوقات انہوں نے کسی سے کوئی بات سن رکھی ہوتی ہے تو اس پہ سوال شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات کسی کو دیکھتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اچھا کوئی اگر ایسا کرے تو اس کا کیا حکم ہے. کسی نے نیل پالش لگائی تو اس کا کیا حکم ہے. آپ نے تو نہیں لگائی، آپ بھی پوچھ رہے ہیں. جس نے لگائی ہوئی ہے اس کو پوچھنا چاہیے. تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی طرح لیٹ ڈاؤن کروایا جائے. پھر اس میں کوئی اسکالر ہے جو ہر ایک سے ذبیحہ حلال نان حلال کے بارے میں پوچھے گی، ہر ایک سے ایک ہی بات پوچھے گی. اچھا بولا دیکھتے یہ کیا کہتے ہیں، بولا دیکھیے کیا. تو جسٹ فار فن، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین کا. دین ایک سنجیدہ چیز کا نام. اگر آپ کو عمل میں کوئی چیز مشکل پیش آ رہی تو آپ ضرور معلوم کریں، لیکن جسٹ فار سیک آف فن سوال نہ کریں. اسی طرح بعض لوگوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، جس کو پنجابی کہتے ہیں ننو لینا، یعنی بے وجہ کی
ان کی ذات کے اندر فریب کرنا. اور بعض لوگ امبیرس ہوتے ہیں کہ بتائیں تو کیسے بتائیں, نہ بتائیں تو کیسے, کیا کریں اور کیا نہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے, بس ٹھیک ہے جو ہوتا رہے. نہیں, سوال جو ہے اگر اچھا سوال ہو تو نصف علم ہوتا ہے, اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن وہ حقیقی سوال ہو, مصنوعی یا فرضی سوال نہ ہو, لوکانیات نہ ہو. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہ کوئی شخص ایسا ہی کام کرے تو انہوں نے کوڑا اٹھا لیا, انہوں نے بعد آتے یا نہیں. لوکانیات کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا, اگر ایسا ہے یعنی کہ ہائپوتھیسس پہ بات کرنا. تو بات ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی بات کرنے کی بجائے جو اگر کوئی ریئل ورلڈ میں کوئی واقعی مسئلہ ہے تو اس پر تو انسان پوچھے ایک دوسرے سے, لیکن وہ نہ پوچھے جس کی ضرورت نہیں. اگر کبھی سوال اس لیے کرنا کہ ذرا دوسرے کے علم جانچ کر دیکھے اس کو کتنا پتا ہے, یہ بھی کوئی اچھا مقصد ہے. کیونکہ مومن کسی مومن کو ذلیل نہیں کرتا, رسوا نہیں کرتا, شرمندہ نہیں کرتا, اس کی بےزتی نہیں کرتا, اس کو مذاق نہیں اڑاتا, اس کو ایسی جگہ نہیں لا کھڑا کرتا کہ دوسرے اس کا مذاق اڑائیں. تو اسلامی لحاظ سے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں. اور تیسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ فضول خرچی. جا کے گھوم دیکھتے رہتے, چیز دیکھ لی کو پسند آئی, اچھا کبھی کام آ جائے گی تو خرید دیتے ہیں, حالانکہ ضرورت نہیں. اس سے زیادہ ضروری تھا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ صدقہ کرتے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے, کسی یتیم مسکین فقیر کی کوئی مدد کرتے, کوئی چیریٹی کے کسی کام میں حصہ لیتے. تو آپ دیکھیں کہ گھر میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا, اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کسی اور کے استعمال میں آ جائے گی, تو اپنے سے زیادہ کسی اور کو ضرورت ہے تو وہاں دے دیں. تو یہ تمام طریقے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ حدیثیں جو ہے ایک آئینہ مرر ہے, اور اس میں ہمیں پرکھنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا کہیں کوئی گڑبڑ ہے. جیسے آپ بال بنا رہے ہوتے تو شیشے کے سامنے لازمی کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے؟ تاکہ دیکھیں کہ صحیح روڈ پہ گئے ہیں یا نہیں. ان احادیث سے جو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی کو صحیح روڈ پہ چل رہے ہیں یا نہیں, یا کہیں کوئی ٹیڑھ ہے ہمارے اندر, اور یہ آئینہ ہمیں اندر کا ٹیڑھ دکھاتا ہے. ایک اور حدیث ہے, عن جابر بن سلیم او سلیم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو جالس مع اصحابه فقلت ايكم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما ان يكون اومأ الى نفسه واما ان يكون اشار اليه القوم قال فاذا هو محتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه قال فقلت يا رسول الله اجبت عن اشياء فعلمني قال اتق الله فعلمني قال اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من ذنبك في اناء المستسقي واياك والمخيلة فان الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة وان امرؤ شتمك او عيرك بامر يعلمه فيه فلا تعيره بامر تعلمه فيه فيكون لك اجره وعليه اثمه ولا تشتمن احدا. سیدنا جابر بن سلیم یا سلیم کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما کے سب کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تم میں نبی کون ہے, کون ہے رسول. اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عام طریقے سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے. کوئی بہت مختلف منفرد قسم کا لباس نہیں ہوتا تھا, منفرد قسم کی شخصیت کو نمایاں کرنے کی چیز نہیں تھی. ان لوگوں کے بیچ میں گھل مل جاتے, انہیں میں سے ایک ہو جاتے. تو جواباً آپ نے خود اپنی طرف یا لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں اور کمر کے گرد چادر باندھ کر اور گھٹنے کھڑے کر کے پیٹھ کے بل بیٹھے ہوئے. چادر کا کنارہ آپ کے پاؤں پر لگ رہا تھا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ چیزوں کے بارے میں تو مزاج ہوں, یعنی میں تھوڑا سا ہائپر ہوں, کچھ باتیں میرے اندر اچھی نہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان بڑی مجلس میں اپنے بارے میں کہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ کمی ہے, آپ مجھے سکھا دیں, یہ میری اصلاح کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کا تقوی بنیاد ہے. جب تک بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ طوطے کی طرح رٹوا بھی دیں نا کسی کو, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, عربی میں بھی حدیث یاد کر لی لیکن جب تک عمل نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے کرو، دل میں خدا کا خوف رکھو، دل کی پہلے اصلاح کرو. کیونکہ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ کا یہ مقام ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو. یعنی نیکی کی کوئی بھی اپرچونٹی مل رہی تو کر لو، اگرچہ وہ پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈالنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. پہلے زمانے میں لوگ کنویں میں سے پانی نکالتے تھے نا، اب آپ نے وہ ڈول ڈالا نیچے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چرخی چلانی پڑتی ہے ڈول نکالنے کے لیے، یا پھر ہاتھ سے وہ کافی دیر تک رسی کو کھینچتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈول نکلتا ہے. اب ڈول نکلا، آپ پسینے شراب ہو رہے ہیں، تو کہتا ہے مجھے دے دو. اب آپ کہتے ہیں اچھا تمہیں بھی دے دوں، یہ ڈول لو اور خود بھرو، جیسے میں نے بھرا تم بھی بھرو. نہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کو دے دیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث بھی کہ جب ایک فاحشہ عورت جس نے کنویں میں اتر کے پانی پیا تھا، جب باہر نکلی تو دیکھا کتا بھونک رہا ہے، دوبارہ اندر گئی اور جا کے موزے میں پانی بھر کے لائی اور اس کو پلایا. اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر. تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. کوئی معلوم نہیں کہ وہ نیکی آپ کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہو جائے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کی محبت ہو. پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوٹا نہیں جانتا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو جب اچھے کاموں کا شوق آتا ہے تو بڑی بڑی باتیں سوچنے لگتے ہیں، تو بڑا کام کرے. اور چھوٹے چھوٹے کام سامنے ہوتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے. کئی راستے میں ٹشو گرا ہوا ہے، کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے جس سے لوگ اٹک سکتے ہیں، کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے ٹیڑھی، اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی دے سکتے ہیں، لوگوں کی چہروں سے ان کی ضرورتیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہ ہماری تو دھیان ہی نہیں اور ہوتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے. جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان کو ساری نیکیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر سکے، پھر توفیق بھی ملتی ہے. آپ نے فرمایا تھا وہ پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈالنا ہی کیوں نہ. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اتفاق سے پانی کا جگہ آپ کے پاس رکھا ہوتا ہے، ادھر سے ایک بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے پانی ڈال دو، آپ اس کو ڈال دیتے. دوسرا کہتے تو آپ خود تکلیف میں ڈال دو، تیسرا کہتے تو آپ کہتے ادھر آ کے نہیں ڈال سکتے. کچھ محنت بھی سیکھو، بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دے تو پانی دے دیں. یعنی کتنی دفعہ ایسی حرکتیں ہم کر جاتے ہیں. اس وقت ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کی محبت میں دل کی خوشی کے ساتھ گلاس آگے بڑھانے والے کے گلاس میں پانی ڈال دیں، یا خود والنٹیئر کریں اور کسی مجلس میں، کسی شادی میں، کسی دعوت میں ہے، کہیں بھی ہے کہ آپ خود سب کو سرو کر لیں. اگر اللہ نے آپ کو جسمانی قوت دی، ہمت دی، تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. کرنے کے تو بہت کام ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. نظر آتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وائی نہیں، میں ہی کیوں کروں، باقی لوگ کیوں نہیں کرتے. گھر میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بعد میں آپ کسی ایک بچے سے کام کرتے رہتے، اما آپ گھر میں مجھے بلاتی ہیں، سارے کام مجھے کہتی ہیں، میں ہی کیوں کروں. اس وقت یہ نہیں سوچتے شکر اللہ نے مجھے چنا کچھ کرنے کے لیے. یہ تو مشکل سے کوئی کہے گا. تو چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانو، کیونکہ اس میں نا تم مزاج ہوں، جلد باز ہوں، جلدی کرتا ہوں. تو پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر وہ ہر وقت مشغول رہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. پھر فرمایا تکبر سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تیرے کسی عیب کو جسے وہ جانتا ہے اس پر تجھے آر دلائے، تو تو اسے اس برائی کی بنا پہ آر مت دلا جسے تو جانتا ہے. یعنی تو اس کی اس برائی پہ آر نہ دلا جس کو تو جانتا ہے. اس طرح کرنے سے اس کا اجر تجھے ملے گا اور اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھ کہ کسی کو گالی نہ دینا، یعنی بدلے میں گالی نہیں دے سکتے. بدلہ دیا جا سکتا ہے اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے، لیکن گالی کا بدلہ گالی سے نہیں ہوتا. کیا کہنا چاہیے، اللہ تجھے ہدایت دے یا کچھ بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک تو گالی کی بات ہے، دوسری بڑی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے، اگر کوئی تجھے تیرے کسی عیب پر، تیری کسی برائی پر تجھے شرمندہ کرے اور تمہیں بھی پتا ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے اور تم کر سکتے ہو تو تم نہ ایسا کرنا. یہ ہے اخلاق. مثلا کیا ہوتی ہیں عام طور پر عیب کی باتیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ بلیک میل نہ کرنا، کسی کو ہراس نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو. اگر کوئی برا کر بیٹھے تو تم نہ برا کرو، کیونکہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے کہ جو
لوگوں کے رویے کا تابع نہیں ہوتا، پپٹ نہیں ہوتا کہ اس کی ڈور کوئی پیچھے سے ہلا رہا ہو، اس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، اپنی کوئی زبان نہ ہو، کوئی اور جو کچھ کہے بس وہ وہی کچھ کہتا چلا جائے، کسی کے سکھانے پہ کچھ کر دے، کسی کے بتانے پہ، کسی کے اکسانے پہ. عام طور پر تو اسی طرح خرابی ہوتی ہیں. مثلا شوہر نے بیوی کو کچھ کہا، بیوی نے شکایت کی، ماں کو ماں نے کہا تو بھی یہ کہہ، اب آئندہ تو یہ کہے تو یہ کہہ رہا، اور اس طرح چپ کرانا. اس طرح چپ تھوڑی کوئی ہوتا ہے. جس نے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا غلط بات کا، وہ دوسری دفعہ چپ ہو جائے گا، تو پہلے سے بڑی بات کرے گا اور تو ہاتھ بھی چلا دے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل اس بنا پر کرے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی نے مجھے بتایا اور اسی میں میری خیرت بھلائی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، یہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے. کہ مثلا کسی نے آ کے سوال کیا، اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ کیا کہنا ہے اب یہاں. یہ اللہ کی تعریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور ان کو مشورہ دیتے تھے. تو یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی کی چاہت ہے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ میرا علاج کریں. وہ آپ کو کوئی ایسا علاج تجویز کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں آتا، کوئی دوا لکھ کے دیتا، آپ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں کھانی، تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ کہتے ہیں سرجری ہوگی آپ کے، تو سرجری تو بند کرانی ہے. ایسا تھوڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بات مانتے ہیں یا نہیں اس کی؟ کیوں مانتے ہیں ڈاکٹر کی بات؟ کیوں کھا لیتے ہیں وہ دوائی جو ہمیں دیتا ہے، چاہے صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ عالم. ریسنٹلی مجھے کسی جگہ جانا ہوا تو میں نے ڈاکٹر نے کہا کوئی سوال، تو میں نے کہا کہ فلاں دوائی مجھے کسی نے ریکمینڈ کی تھی کہ میں وہ کھاؤں، دوا نام بھی لوں گی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو پھر وہ اچھی بات نہیں. تو مجھے کسی نے فلاں دوا ریکمینڈ کی تھی تو مجھے کھانی چاہیے. تو میں کہا کہ ہاں یہ اس پہ دو طرح کی ریسرچز ہیں. پہلی ریسرچ یہ بتاتی ہے، یہ کچھ سال پہلے لوگوں نے یہ ریسرچ کی کہ اس دوا سے لوگوں کو آرام آیا. لیکن جب انہوں نے مزید ڈگ آؤٹ کیا، مزید ریسرچ کی، تو جو ڈیپتھ میں جا کر ریسرچ کی، کہا کہ اس کے کھانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، صرف نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ٹیسٹ جو کیے گئے وہ کیا تھے کہ دو طرح کی مریضوں کو جب دوا دی گئی تو ایک مریض کو وہ دوا دی گئی، دوسرے کو صرف پلیسیبو دی گئی، اور دونوں نے کہا بڑا اچھا فیل کر. اب آپ دیکھیں کہ سالوں سے ایک دوا استعمال ہو رہی اور ہم اچھا بھی فیل کرتے ہیں اور ریگولرلی لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کو فائدہ ہے کہ نہیں، لیکن اعتماد ہمیں کھلاتا ہے نا، اور اس اعتماد کی وجہ سے ہم ٹھیک بھی ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سوچ بدل جاتی ہے نا. جب سوچ بدلتی ہے تو جسم باڈی میں ہماری ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتی ہے اور اس سے پھر شفا بھی ہو جاتی ہے. جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں ہم بیمار ہیں بس بیماری ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کچھ مریض ہوتے بیماری سے لڑ لیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ اس کے آگے پڑ جاتے ہیں. ہم دیکھو کہ بعض کینسر کے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں 2 مہینے اور دیکھو کئی سال جیتے ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس میں انسان کی سوچ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی. تو جب ہم کسی ڈاکٹر کی دوا اس پر اعتماد کر کے کھائے جاتے ہیں اور اچھا بھی فیل کرتے ہیں، جبکہ بعض اوقات ہمیں وہ مشکل بھی لگتی ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ نسخے جو ہماری معاشرتی خرابیوں، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، ان کو نہیں لے سکتے، خواہ یہ ہمیں بظاہر کڑوے ہی کیوں نہ لگے، کیا وقتی طور پر ہمارے لیے برداشت مشکل ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں ہم ہر وقت مقابلے میں رہتے ہیں، مقابلہ، اور یہ مقابلہ کیوں کرتے ہیں کہ میں کسی سے چھوٹا نہ ہو جاؤں، میں کسی سے کم نہیں ہونا چاہتی، میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی. کوئی آگے بڑھنا تو نہیں کیوں نہ بڑھے. ضرور کوئی اگر گالی دے رہا ہے یا ایپ دلا رہا ہے تو آپ نے اسی کا مقابلہ کرنا ہے. کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ بد اخلاقی کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہو. قرآن کو کہتا ہے خود سے بھی کوئی خیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اور ہم کسی میں دوڑے جا رہے ہیں. فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، میں بھی اس کو مدد چڑھا کے چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے تھوڑی کام چلے گا. آپ تو الٹا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا.
اصلاح تو نہیں ہو سکتی، علاج تو نہیں ہو سکتا، نیکیوں میں آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ایسے تھوڑی دین پھیلتا ہے. تو ہمیں ان طریقوں کو ایز از لے لینا چاہیے کہ یہ اس ہستی کی طرف سے علاج بتائے گئے ہیں جن کو براہ راست اللہ کی طرف سے ڈائریکشن ملتی تھی، الہام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی، اور اس میں میرا فائدہ ہے اور اسی کے اندر میری خیر ہے. اور اس کڑوی دوا کو، کسی کی کڑوی بات کو کڑوی گولی کی طرح نگل کے بھی اچھا فیل کرنا، یہ ہے کمال کی بات، یہ ہے دین. اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے اس کا اجر تمہیں ملے گا اور اس کے گناہ کا وبال اس کو پڑے گا. یعنی موقع پہ ایک سچویشن آئی تھی، ایک نے ثواب کما لیا، ایک نے گناہ کما لیا، تو دونوں فرق ہو گئے نا، دو طرح کے لوگ ہو گئے، برابر نہیں رہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یستوی اصحاب الجنت واصحاب النار، جنت والے دوزخ والے ایک جیسے نہیں ہوتے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگ. عن ابن عمر قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم او يكشف عنه كربة او يقضي عنه دينا او يطرد عنه جوعا، ولأن امشي مع اخ في حاجة احب الي من ان اعتق في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں؟ کون سا شخص پیارا ہے، کون سا کام پیارا ہے؟ دیکھیے سوال ان کے دیکھیے تاکہ ہم وہ شخص بن جائیں اور وہ کام کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو فائدے پہنچائیں. وہ نہیں جو ہر وقت فائدے سمیٹنے کی فکر میں، ادھر سے کیا ملتا ہے، ادھر سے کیا ملے گا، وہ کیا دے گا، وہاں سے کیا سمیٹیں گے. وہ اپنی طرف نہ کھینچنے والے، وہ بانٹنے والے، وہ دینے والے ہوں، وہ قربانی کرنا جانتے ہوں، وہ دوسروں کی ذات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. عام طور پر کہ جھگڑا کب ہوتا ہے، دو لوگ ایک ہی چیز کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، اور اگر ایک کو مل جاتی دوسرا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھو میرا تم پہ احسان ہے، میں نے چھوڑ کے یہ تمہارے لیے احسان کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بد اخلاقی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ کا محبوب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو کہے کہ اچھا تم رکھ لو. ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی تعریف کی، آپ نے کہی تم لے لو. کیونکہ اگلی بات کیا ہے کہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، ایسا کوئی کام کرنا جس سے دوسرا خوش ہو جائے. میں آپ سب سے گزارش کروں کہ آج کم از کم ایک کام ایسا کریں جا کر گھر کہ گھر والے خوش ہو جائیں. کیا کریں گے؟ کوئی آئیڈیا دیں جی. آج کبھی وہ ناراض ہوں گے کہ آپ اتنی دیر سے ہیں، جا کے اسے کھانے دیں گے، کھانے سے خوش ہو جائیں گے، باتیں شیئر کریں گے، اس سے خوش ہو جائیں. ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے کہاں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس خوشی میں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی مرضی قربان کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خوشی دینے کے لیے آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی تو تھکے ہوئے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ کر، اب تم سے کیا چاہتے ہو؟ جاؤ کو بھی کسی سے کھانا ڈالو، کھا لو اور میری جان چھوڑو. یہ کس قسم کا درس ہے؟ خبردار جائیں گا درس میں گئی اور پھر اگلے دن آپ کو کہیں گے وہ ایک بات کرنی ہے آپ سے، وہ بات ہے کہ میرے شوہر کو درس پہ آنا پسند ہے. سوچو کیوں پسند نہیں؟ اگر آپ کے رویے میں تبدیلی آتی تو آپ کچھ اور خود چھوڑ کے جاتا.
جب درس سے جا کر آپ نے گھر والوں کے حق ہی مار دیے تو گھر والے کیوں آنے دیں گے آپ کو؟ قصور اپنا اور کا نام اوروں کا لگ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دوسرے کا دل خوش کرنا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ جا کے سوچیں، کوئی کام سوچیں، کوئی طریقہ سوچیں. چلے اگر گھر والے نہیں، کسی اور کو فون کر دے، کچھ اور کر دے، کسی اور کو خوش کر دے، کسی کو ضرور خوش کریں. لیکن ایسا عمل جس سے اللہ خوش ہو. یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے آپ کسی کو مذاق جھوٹا سنا کے خوش کر رہے ہیں. ایسی خوشی نہیں ہے، نہ قبول ہے وہ. پھر اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، یہ پسندیدہ ترین کام. چلو اگر آپ نے پہلا نہیں کیا تو دوسرا کر لیں. تو بھوکا تو کھانا کھلا دیں. فرمایا اس کا قرضہ ادا کر دینا. کسی کی طرف سے قرض ادا کرنا تو بہت بڑا کام ہے، لیکن عام طور پر قرض لینے والا تو مجرم نہیں کہلاتا ہے، وہ تو نگاہوں سے گر ہی جاتا ہے. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے پتہ نہیں کس مجبوری میں لیا. اور اسے کھانا کھلانا، تو گھر والوں کو بھی اگر آپ اللہ کی خاطر کھانا کھلائیں گے اور اچھا کھانا، جیسے آپ نے کہا کہ اچھا کھانا کھلا کے ان کا دل خوش کریں گے، تو اس سے بھی اگر آپ خوش کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کر لیجیے، تو دونوں نیکیاں آ جائیں گی. پھر فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے. اپنی مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا رہوں. اچھا ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. آپ سوچتے اگر میں کہ میرا اسکیڈول خراب ہو جائے گا، اپنا سارا دن خراب برباد ہو جائے گا، وہ اتنے گھنٹے لگ جائیں گے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خود قربانی کر کے آپ کسی کو لے جاتے. مثلا نیو امیگرینٹس آتے ہیں، ان کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا ہوتا. ہر کمیونٹی میں اپنے نئے آنے والوں کے لیے بہت سی فیسلٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو ایک ایک جگہ لے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بس پھر چل پڑتے ہیں. لیکن ہم مسلمان اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ شروع میں آتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹی سی چیز بھی ملے گی کہاں، اور چھوٹی چیز کی خاطر بھی انسان کتنا پریشان رہتا ہے. میں جب 85 میں گئی گلاسکو میں پڑھنے کے لیے تو وہاں واش روم میں لوٹا نہیں ہوتا. اب میں کہوں کہ میں تو اس طرح نہیں جی سکتی، اور کسی بھی اور برتن سے پانی ڈالے تو انسان اتنا گیلا ہو جاتا ہے اور واش روم گیلا ہو جاتا ہے. اور اب میں دیکھ رہی ہوں، ادھر ڈھونڈ رہی ہوں، ادھر ڈھونڈ رہی ہوں، کہیں سے کچھ نہیں مل رہا. اور اس قدر پریشان کیونکہ لوٹا ایسی چیز ہے جو روز چاہیے. باقی چیزوں کو تو انسان اس کے بغیر بھی جی سکتا. پھر میں نے پاکستان لکھا کہ کوئی آنے والا ہو مجھے اس کے ہاتھ لوٹا بھیجے. جب تو لوٹا وہاں سے ملتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے ملتا، تو کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. اس میں واٹر 85 میں اتنی عام نہیں تھی. بیک 85 میں صرف منرل واٹر ملتا ہوتا تھا، وہ والویٹ کا، اور بہت ایکسپینسو قسم، بہت کم ہوتا تھا. یہ تو ہر وقت بہت زیادہ عام ہوتے. تو یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے نا کہ پہلی مرتبہ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کا رہن سہن، کلچر، ہر چیز بالکل مختلف. اور ہمارے یہاں تو کیا تو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اب یہاں پر بالکل اسٹائل فرق ہوتا ہے. اور بعض اوقات چھوٹی چیزیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے کہ یہ آپ کون استعمال کریں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نئے آنے والے جو بھی کوئی نئے انگریڈینٹس ہیں، خواہ وہ کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، جو یہاں آ کر ایک اداسی اور ایک پریشانی اور ایک کلچرل شاک ہوتا ہے نا. اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں کچھ سمجھ نہ آنا کہ رستے کے در ہے، اور جیسے برف پڑی ہوئی ہے، برف کیسے ہٹانی ہے، برف میں جوتا کون سا پہننا ہے. میں نے ایسی حماقت کی. میں پہلی بار جب میں وہاں تھی تو برف پڑ گئی، جب میں یونیورسٹی جانے لگی تو مجھے سمجھ نہیں کہ کون سی جوتا پہنی، تو میں نے ہیل والا جوتا پہن لیا. میں نے کہا کہ اور کیا سوچ کے پہنا کہ ہیل کھب جائے گی برف میں تو میں گروں گی نہیں. تو چند قدم جا کے ایسی بری طرح گری، پتہ ہی نہیں تھا کیا پہننا. پھر جب میں نے کسی کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ تھے ہم کمیونٹی میں تھوڑی گھومتے پھرتے تھے، ہم اس لوگوں سے تھوڑی ملتے تھے. صبح اٹھ کے گئے یونیورسٹی میں گئے، رات 10 بجے واپس آئے. وقت ہی نہیں ہوتا تھا کسی سے ملنے کا، نہ یہ باتیں پوچھنے کا. تو پھر میں نے کسی ذکر کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے شوز ہوتے ہیں جس کے نیچے ایسا سول ہوتا ہے جس سے برف پہ چل سکتے. برف کے جوتے الگ ہوتے ہیں. پھر سمجھ آئی اچھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے کام آنا، کیونکہ ہم بھول بھی گئے ہوتے کہ شاید سے یہ بھی کوئی کام ہے. اسی طرح کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ جان چڑھا رہے ہوتے ہیں
کہ میں نہیں پکڑی جاؤں کہ میرا نام نہ آ جائے اس میں. نہیں، نام نہ آ جائے خود آفر کر دے، مجھے اس چیز کا پتہ، میں مدد کر سکتی ہوں. اور یہی سوچیں میں مسجد نبوی اعتکاف کرنے جا رہی ہوں، کیا پتہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کو وہاں بھی بھیجے، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں ملتا ہے. اللہ نیکیوں کی اور توفیق دیتا ہے، اللہ دروازے کھول دیتا ہے. جب کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل، یہاں جو عمل بتایا گیا نا اس کے ساتھ چلنا، صرف بتا دینا بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ جانے میں کیا ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، دوسرے کے اندر خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. پھر فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصہ آیا تھا لیکن پی گیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا. ہر شخص چاہتا ہے اس کی برائی کو عیب نہ کھلے، وہ ڈھکا رہے، لیکن یہ جزا کس کی ہے، جو کسی کے جو غصہ آنے پر غصہ روک لے، والکاظمین الغیظ، پی جائے. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی خوف ہٹا دے گا اس سے. ایک تو ہے اس میں غصہ کنٹرول کر لینا کہ جو جس پر ہم کر نہیں سکتے، پتا ہے کہ یہاں اگر کیا تو مشکل ہوگی، اور ایک وہ جس پر کر سکتا ہے وہاں کنٹرول کرنا، یہ زیادہ بڑی درجے کی بات ہے. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یعنی آج دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کے کام آنے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے چلنے کا اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر فرمایا بد اخلاقی اعمال کو ایسے تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اسے اکٹھا کر دیتا ہے. سرکہ شہد میں ملائے نا تو میٹھا نہیں ذائقہ رہتا، کھٹا ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. تو بد اخلاقی کیا ہے، سرکے کی طرح ہے، دل اور اعمال کیا ہے، شہد کی طرح. یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، چاہے عبادت ہے، چاہے کسی کو تعلیم دینا ہے، چاہے کسی کے کام آنے، کچھ بھی کرتے ہیں، محنت سے ہی ہوتا ہے نا، ہر کام میں محنت ہوتی ہے. تو جب انسان سارا دن کام کر کے ایک بد اخلاقی کی بات کرتا ہے، اس نے گویا سارے کیے کرا کے پانی پھرا. اور بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، صبح سے اٹھے گی، سارے گھر کے کام، کلیننگ ہو رہی ہے، واشنگ ہو رہی ہے، کوکنگ ہو رہی ہے، سب کچھ. اب یہ ہے کہ بچے گھر آئے، شوہر گھر آئے، کھانا لگائے، کھانا کھانے لگے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنے کی کہ جس سے دل جل گیا دوسرا. اب اس سے کیا، وہ جو سویرے سے کام کیے تھے نا اور اتنی محنت کی تھی، اور اب وقت تھا کہ کوئی آپ کی قدر کرتا، آپ نے منہ سے ایسی بات نکالی کہ جس سے سارے ڈر سہم کے اپنے اپنے کمرے میں آگے بند ہو گئے جا کے. بعض اوقات ہمیں دوسروں سے شکایت ہوتی ہے کہ دوسرے ہماری مدد نہیں کرتے، دوسرے ہمارے کام نہیں آتے، دوسرے ہمارا حال نہیں پوچھتے. تو بچوں سے بھی ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ سارا دن ہم ان کے لیے تھکتے ہی آتے ہیں تو بس کھا کے جا کے اپنا دروازہ بند کر لیتے اور ہمیں نہیں پوچھتے. کبھی آپ نے سوچا کیوں ایسے ہوتا ہے؟ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، وہ سہم میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ملے تو آپ نے ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت شروع کر دینی، کوئی نہ کوئی پکڑ شروع کر دینی، تو وہ اس خوف کے بارے پھر چھپنے کی کوشش کرتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی باتوں کو ٹھنڈے مزاج سے کریں، ٹھنڈے وقت میں کریں جب وہ سننے کے قابل ہوں. یہ نہیں کہ جس کو کوئی قابو ہے، کوئی کھانا کھا رہا اور ادھر سے آپ نصیحتوں کو بھی بوچاڑ کر دیں. اب کیا ہو، کھانا اس کا حرام ہو جائے گا، اور پھر وہ کھا کے بھی ایسا اٹھے گا کہ جیسے اس کا ہی اور ہی چلا جائے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچے چھوٹی عمر میں گھر سے بھاگنے کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں تو گھر سے بھاگیں، گھر سے جائیں. شاید آپ نے بھی بچوں سے باتیں کر کے اگر آپ کبھی ٹٹولے نا بچوں کو کیا سوچتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ ان کے ماں باپ سے کہتے ہیں انہوں نے ضرور ہمیں کہیں سے اڈاپٹ کیا، ہم ان کے اپنے اصلی بچے نہیں ہیں. کبھی بددعائیں کرتے ہیں، پھر کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم ان پر احسان کرتے ہیں، ہم بڑا کام کرتے ہیں، ہم بڑا تھکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا صبر اور کر لیں کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کے طریقے پر گھر میں نہیں رہتے یا آپ کی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلتے تو پھر تھوڑا سا صبر اور کر لیں، غصہ کنٹرول کر لیں، صبر کریں اور نصیحت کریں، لیکن ایسے وقت میں جب کہ نصیحت سنی جائے اور اس کے لیے وقت نکالیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے ہم واقعی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. ایک چھوٹی سی بات جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو لیکن وہ چونکہ حدیث میں ہے تو آپ کو بتا دوں تو بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات جو آپ کو پسند آئی سن کر فرمایا، ہم نے تیرے منہ سے نیک شگون حاصل کیا. یعنی جب ہم بات کریں نا تو اچھی بات منہ سے نکالیں ورنہ چپ رہیں. اچھا اچھی بات کیا اور بری کیا؟ ویسے کہنا یہ تو تباہی ہو کر رہے گا، فلاں تو یعنی بدفعلی اور بدشگونی کیا، منہ سے ایسی باتیں نکالنا کہ یہ چل ہی نہیں سکتا،
یہ فلاں نے رشتہ کیا نا، دیکھنا تو صحیح ان کا ہوتا کیا، یہ ان کی گاڑی نہیں چلے گی، یہ باتیں مت کہو. اس کے برعکس کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی کھٹکا بھی ہو نا، پھر بھی اللہ سے اچھی امید رکھو کہ نہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، خیر ہوگی. کوئی ڈر رہا ہو، گھبرا رہا ہو، پریشان ہو تو تسلی دیں اس کو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی بات کریں تو اچھی بات منہ سے نکالیں، بد دعائیں نہ دیں، بری بری باتیں نہ کریں، پریشانی کی باتیں نہ کریں، کسی کے اوپر برے ریمارکس نہ دیں، پسندیدہ باتیں کریں جو بھلی معلوم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مثلا کسی شخص کا نام ایسا دیکھتے جس کا مطلب اچھا نہیں تو وہ بدل دیتے. اگر کوئی رستہ جو تنگ ہوتا تو آپ اسے کہتے تنگ نہ کہو، کھلا ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا. یعنی تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو، چلو تو صحیح، تم لائن بنا لو، گروہ کی شکل میں نہ گزرے. سے جنگ وغیرہ کے موقع پر جب آپ وہ کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کو لے کر مختلف ٹریول کر رہے ہوتے تھے، پھر اسی طرح اس میں آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ بس کھا تو رہا ہوں، لگتا ہے اس میں یہ ہضم نہیں ہوگا مجھے. کوئی کھا رہا تو اسے کہ یہ تم کھا رہے ہو، دیکھنا تمہاری طبیعت کتنی خراب ہوتی ہے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھی باتیں کریں، منفی باتیں نہ کریں. اچھا ہوتا پتہ کیا، جب ہم خود ہی کہنے لگتے ہیں نا یہ نہیں مجھے ڈائجسٹ ہو سکتا، اب وہ نفسیات ویسی بن جاتی، تو جسم بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے. کسی کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کا مائنڈ بھی ویسے کام کرنے لگتا ہے، اب پھر وہ ویسی چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو خواہ کوئی کسی کا کام ہو اس پہ ماشاء اللہ کہیں، اس کو انکریج کریں، کسی کی کوئی بات ہو اس میں اس کی تعریف کریں، کچھ یعنی اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں، بری باتیں منہ سے نہ نکالیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی بات سے ہم نے نیک شگون لیا، یعنی انشاءاللہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہو جائے گا، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میری طرف کسی پیغام رساں کو بھیجو تو خوش روح خوش نام انسان کا انتخاب کرو. یعنی اگر میرے پاس کسی کو بھیج رہے ہو تو ایسے بندے کو بھیجو کہ جو مسکرا کے بات کرے. خوش روح کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت بیوٹیفل نہیں ہے یہاں مطلب. خوش روح ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات معمولی شکل و صورت یا نقش و نگار والے لوگ بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے دلوں میں اتر جاتے ہیں، اور بعض لوگ انتہائی خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بد کلامی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا جب میرے پاس کسی کو پیغام دے کے بھیجو تو کس کو بھیجو، یعنی کہ ہنستے کھلتے چہرے والے کو بھیجو، اور اس کا نام بھی اچھا ہو، کیونکہ جب وہ دروازہ ناک کرے گا پوچھے گا کون تو وہ اچھا سا نام بتائے گا تو دل خوش ہو جائے گا اچھا نام سن کے. پھر وہ اندر آئے گا مسکراتا ہوا اور دل خوش ہو جائے. پھر وہ کہے گا اچھا مجھے یہ کام ہے کافر جی، بالکل کرو، چلو لے جاؤ. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا انداز اچھا ہے، تو آپ کو دل خوش ہو جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے آپ مانتے چلے جاتے ہیں. اور جب کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو ہر وقت شکوے شکایتیں کرے اور ایسے مطالبے کرے جو آپ پورے نہ کر سکے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا. یقین کریں ایک ہی بات دو لوگ کہتے ہیں اور آپ کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. ایک کی بات آپ مان جاتے ہیں، دوسرے کی ماننے کو دل نہیں کرتا، اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں دوسرے کو بولیں اس نے تو میری بات سننی نہیں. بھائی دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، اپنے رویے پہ غور کرو کہ کس انداز میں کہہ رہے ہو، جھڑکنے ڈانٹنے زور زبردستی کرنے کے انداز میں، یہ ریکویسٹ ہے، یہ پیار سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اچھا ہم بچوں سے ہمیشہ کہتے ہیں بچے نہیں سنتے. بھائی آپ سوچو کیسے سنوا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، ان کو کس انداز میں کہہ رہے ہو، کس طریقے سے کہہ رہے ہو. قصور اپنا ہوتا ہے، بلیم دوسرے کو کرتے ہیں، انہیں میں خامیاں ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں. کبھی اپنا آپ بھی چھانک کے دیکھو. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں کے رویے اثر کرتے تھے تو پھر ہم تو عام انسان ہیں اور لوگوں کے رویے اثر کرتے ہیں. آپ کے بات کرنے کا انداز دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کا طریقہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی اسمائل اثر انداز ہوتی ہے، آپ کا رویہ اثر انداز ہوتا ہے. جب کسی سے کوئی مطالبہ ہو تو ضرور سوچو کہ بات کہی کیسے ہے، آخر کیوں نہیں مان رہے. کسی صرف دوسرے کا قصور نہیں، ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کہا کیسے ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں ایسا رود انداز ہوتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا بھی چاہتے رہتے کہ نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ان کا یہی علاج ہے. ہوتا ہی نہیں، ایک دم آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اچھا بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کو آپ خامخواہ پیار کرتے ہیں اور اپنے کسی بچے کو خوب مارتے ہیں. عادتوں کا فرق. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کیا کریں،
منہ سے بات نکالے تو اچھی نکالے, بات کرے تو اچھے انداز میں کرے, من کی باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں, مثبت باتیں کریں, پازیٹو تھنکنگ رکھیں. یقین کریں بعض اوقات آپ کسی کو منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے مگر جو دماغ میں خناس ہے نا, وہ آنکھوں سے, وہ شکل سے, وہ باتوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے, نیگیٹو ریز آ رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ کسی کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں تو اپنی نگاہوں سے پھوٹ رہا ہوتا ہے حسن ظن. نگاہیں بول رہی ہوتی ہیں کہ دوسرا شخص آپ کی قدردانی کر رہا ہے, یہ کیا چاہ رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سب کو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری بات سنیں تو پہلے اپنا رویہ تبدیل کریں, اپنا انداز بدلیں. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں, سمجھیں اور آپ کی مدد کریں, اپنا انداز بدلیں, زیادہ اسمائلنگ ہو جائیں, زیادہ کیئرنگ ہو جائیں, آہستگی اختیار کریں, نرمی اختیار کریں اور دوسروں کو معاف کرتے جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ دل موم ہو جائیں گے آپ کے لیے. خود کو بدلے گی تو دنیا بدلے گی, اگر خود نہیں بدلے کوئی نہیں بدلے گا, یاد رکھیے. پھر روتے ہی رہ جائیں گے, پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے, اور پھر جتنے مرضی کسی کو شکوہ کرے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. صرف ہماری سوچ سے بات نہیں بنتی, اور صرف توقعات اور مطالبات سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کوشش نہ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے, کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہی اصل امتحان ہے کہ ہمارے عمل کا انداز کیا ہے, احسن ہے یا غیر احسن ہے. ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کر کیسے رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, کچھ پیش کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, احسن ہے یا نہیں ہے. جب احسن ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سے خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے جائیں گے. تو سارے حجاب والوں کو اور سارے نمازیوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ رویے بدل لیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.